ਯਾਰ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ? घर च एसी लगे है, बत्ती जलती है, मगरिब की पैरवी करो। खुदा का वास्ता, इल्म इल्म है, उसकी इज्जत करो। नमाज डिसिप्लिन सिखाती है। आपने उसको सिर्फ जन्नत और बस करो। हस्पताल में जाते वेंटिलेटर, ये तो किसी अलामा ने बनाया है कि भोंडी बात अनपढ़ों जैसी। ये लैपटॉप ते कल दी गल है। लैपटॉप तो बगैर राइट ब्रदर्स ने जहाज बना लिया, क्योंकि उन्होंने लीडर तुहाडे वर्गे नहीं सन। इसे सूबे दे ते हराम दा पैसा जिहड़ा पुलिस दी प्रोटेक्शन विच भी जांदा रहा। बस छोड़ो, और सबको सब कुछ पता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपने हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि अगर अपनी कौम और उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल कबूल होना चाहते हो तो मगरिब की पैरवी मत करो। यार आगे बहुत कुछ है। पाकिस्तान से मोहब्बत का पैमाना, एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद, ये छोड़ो। मगरिब की पैरवी मत करो। ये ਤੁਹਾਡੀ लैंड क्रूजर का की हाल है मौलाना? घर च एसी लगे है, बत्ती जलती है, सऊदी अरब जाते हो, जियारतां ते जाते हो, जहाज़ां ते जाते हो कि ऊंटां ते जाते हो? मगरिब की पैरवी करो, कुल्ली तौर पे नहीं, जुज़वी तौर पे। जो कुछ उन्होंने बनी ना इंसान को दिया, मैंने चंद चीजें, सुबह आपके बाथरूम में कोई शावर, कोई टूटी, कोई कमोड होता होगा ना मौलाना? ये रेलवे जी छिक छिक करती फिरती है, ये तुहाडे किहड़े आलम दीन ने? खुदा का वास्ता, इल्म इल्म है, उसकी इज्जत करो। मेरे लिए पीरों फकीरों से सुपीरियर है न्यूटन, आइंस्टाइन, और वो जिसकी इजादात गिनी नहीं जाती, वो जिसने बिजली, थॉमस एडिसन। इनकी पैरवी ना करो तो किन की करो? डंगरों की तरह सड़कों पे फिरो। डिसिप्लिन, और ये टीचिंग आपके और मेरे लिए है मौलाना। नमाज डिसिप्लिन सिखाती है। आपने उसको सिर्फ जन्नत और हुरें, बस करो। पाबंदी औकात सिखाती है, तरतीब सिखाती है। मजे से बाहर निकलती, कितने गई हैं सफां, तमाशे देखना, मैं कुड़ना खत्म। सो मौलाना, बात आप कभी कभी ढंग की बात करते हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूं। जो बात मेरी खोपड़ी में नहीं फिट बैठती, उसको मैं रिजेक्ट करता हूं। मुझे भी फॉर्म 47 की समझ है, पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, मैं जानता हूं इनकी औकात क्या है। लेकिन एक अच्छा फैसला, एक अच्छी हरकत, मुझे पता हो ना फलां आदमी बड़ा मशहूर डाकू है या कातिल है, वो अगर किसी मासूम बच्चे को बचाते हुए या किसी हरामजादे के हाथों औरत की तजलील होते हुए वो बचाए और उसमें उसको जख्म आ जाए, गोली लग जाए, एक मासूम बच्चे को, बगैर जाने कि ये हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, सिंधी है, बलोची है, फलाना, ज़ाहिर है वो तो नहीं, फौरन ये हमारे जिस मुसलमान ने उधर गैर मुल्क में, मुझे नाम नहीं आता, जान पे खेल गया, फौरी फैसला था। सोच के कर, बातों का सोचने का टाइम ही नहीं होता। उसके अंदर एक मुसलमान था जो बेहतर था मुझ जैसे चबलों से। सो ये नहीं पैरवी, मगरिब की पैरवी मत करो, क्यों ना करो? जहाज पे चढ़ के पैरवी, यार खुदा का खौफ करो। हस्पताल में जाते वेंटिलेटर, ये तुहाडे किसी अलामा ने बनाया है? इंजेक्शन आपने बनाया है? गैस, तेल, पूरी दुनिया से ये छीन लो तेल,
کیا بنے گا؟ گاڑیاں تمہاری رکتی نہیں، سیل فون چکی پھرتے، ہیلو، واٹ نانسنس. تم تو زندگیاں ہی ان کی گزار رہے ہو، بوروڈ لائفس. ہم لنڈے کی زندگیاں گزار رہے ہیں. فلانا غریب آدمی مجبوری، لنڈے کے کپڑے. ہماری تو زندگیاں لنڈے کی ہیں. ایک ہی ہے مائک، سی سی ٹی وی کیمرہ سامنے چل رہا ہے، ادھر ٹی وی ہے میوٹ ہوا ہوا، ادھر بتی چل رہی ہے، اٹیچ بات ہے، اے سی لگا ہوا ہے. سردیوں میں ٹھنڈا تو ٹھنڈے موسم میں گرم کرتا ہے. میں کی کراؤں، تسی بھی چھاڑ دیو، میں بھی چھاڑ دینا. اس لیے پلیز کوئی لیول پیدا کرو. آگے شہباز شریف نے لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تانیہ دیے جاتے ہیں لیپ ٹاپ رشوت ہے. اگر یہ رشوت ہوتی تو کیا آپ ڈاکٹر انجینئر بن سکتے؟ بھونڈی بات، ان پڑھوں جیسی. یہ لیپ ٹاپ تے کل دی گل ہے، تسی تو بڑی بڑی بلا پیدا کیتی ہے. یہ کی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر انجینئر؟ وہ بات سنو، تاج محل بنا کے دکھاؤ مجھے. نہ سریا، نہ سیمنٹ، نہ فلانا، نہ ٹمکانا. تاج محل دیکھا بھی ہوگا تو شہباز شریف صاحب تہاڈی سمجھ نہیں پڑنا. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اس کی مین انٹرنس کے اوپر جو آیات لکھی ہوئی ہیں ان کا سائز ایک نہیں ہے. کیوں؟ اس سے بڑی باریکی فنکاری اور انجینئرنگ ہو سکتی ہے، کوئی اس سے بڑا آرکیٹیکٹ ہو سکتا ہے. نہیں پتا ہوگا آپ کو، میں جانتا ہوں. آیات لکھی ہوئی ہیں اور ہیومن آئے جب میں اپنی ہائٹ کے مطابق پڑھ رہا ہوں اور اگر اسی طرح ٹاپ پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ تو مجھے چھوٹی نظر آئے گی. اور بات سمجھ آئی؟ اس کا وہ بڑھتا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے جو جس سائز میں اس آیت کو دیکھ رہے ہیں یا نقش و نگار کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھو اوپر تک ویسے نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے ہیومن. یار کیا بتاؤں تم لوگوں کو میں. تو آپ کیا ڈاکٹر انجینئر بن سکتے تھے؟ ہاں جی بن سکتے تھے. لیپ ٹاپ تو پہلے نہیں بن سکتے تھے، نہیں بنے. گوروں نے جو سرنگیں بنائی اور یہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، ریلوے کی، کیا باتیں. لیپ ٹاپ تو بغیر رائٹ بردرز نے جہاز بنا لیا، چونکہ انہوں نے لیڈر تو ورگے نہیں سن. آپ سناتے ہیں کہانیاں، قصے، شگوفے چھوڑنا، شوشے، ایویں فضول. وہ پاکستانی نے اچھا کہو کہ بھی لیپ ٹاپ رشوت ہے تو اچھی رشوت ہے، یہ رشوت نہیں ہے، بچوں کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے. باقی ہمیں بونگی ڈاکٹر انجینئر بن سکتے تھے اگر یہ رشوت ہوتی. ایسے صوبے دے حرام دا پیسہ جڑا پولیس دی پروٹیکشن بھی جانا رہے. بس چھوڑو، اور سب کو سب کچھ پتا ہے. اپنے منصب کو دیکھو اور بات کرو جو جس میں وزن ہو، خوبصورتی ہو. کہ بھئی اگر آپ نے مجھ کو اسکینڈلائز کرنا تو 100 دفعہ کریں، لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں تھا یہ رشوت والا ایلیمنٹ ہو. وہ تو شاید ابھی بالغ بھی نہیں ہوتے ہوں گے جن کو آپ نے لیپ ٹاپ دی. میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں آپ کو. اور اس طرح لائلٹیز پولیٹیکل تبدیل بھی نہیں ہوتی، یہ میں جانتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چونکہ آپ نے تو آپ کا تو نوٹ اور ووٹ کا کاروبار ہے آپ کا. فضول بات. اچھا، تو کرسمس اور قائد اعظم کے یوم پیدائش پہ خصوصی پیغام ہے میرے ویورز کے لیے. میں ویورز کو فیملی سمجھتا ہوں، اس لیے میں بہت ساری باتیں جو کر سکتا ہوں وہ نہیں کرتا. وہ گھٹیا پن کے زمرے میں آتی ہیں، وہ سنسنی بیچنے والی بات ہے، وہ لوگوں کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے. میں نہیں کرتا. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کبھی نہیں کہا جی سبسکرائب کریں. میں نے کہا مجھے اپنے ویورز
وہ کسی امتحان میں نہیں ڈالنا. اف somebody likes it 100 دفعہ کرے, نہیں کرنا مت کرے. چونکہ یہ میرا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. میں کمیونیکیٹر ہوں, بیسیکلی کمیونیکیٹ کرتا, میں تو جرنلسٹ نہیں ہوں. یہ بھی بہت بڑی ہے. ہر بندہ جڑا وہ وی لاگ شی لاگ یا جو بھی ہو, تو مجھے تو یہ نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم نہیں پتا یہ کیا ہے. یہ میں کرتا ہوں, میرے بچوں نے بنائی ہوئی ہے میرے نام پہ اکاؤنٹ, تو میں کئی بار میں خبر کو کہتا ہوں چھڑ دے یار جان میری, میں نہیں کرتا یہ تجدید مسجد. میں جرنلسٹ ہوں ہی نہیں. جرنلسٹ ہمارے کہتے ہیں نا جی ہوں تے ہر بندہ ہی جرنلسٹ بنے ہیں, تے ہر بندہ ہی اتنے چودھری ہے, تے ہر بندہ ہی اتنے ناگ ہے, اور یا ہر بندہ ہی اتنے کتا ہے یا بھیڑ ہے فلانا, جو ماڑا ہے کمزور ہے. اچھا, جرنلسٹ آج بھی وہی ہے جس نے رپورٹنگ میں مار کھائی ہو یا نیوز روم میں راتیں جاگی ہوں. یہ دونوں کام میں نے نہیں کیے. I have never ever claimed to be a journalist. میں پیریوڈیکلس کا, منتھلیز, ویکلیز کا آدمی تھا. مجھے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے, اور میں نے انکار کر دیا تھا مساوات کی ایڈیٹرشپ. میں نے کہا بیبی مجھے تو پتہ ہی نہیں ڈیلی اخبار کیا ہوتا ہے, میرا کیا لینا دینا. اس کے بعد کالم نگاری یہ وہ, تو وہ بڑی اپسیٹ ہوئی. ان کو اتنا بلنٹ انکار سننے کی عادت نہیں تھی, تو میں آئی ڈونٹ کیئر. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سنا ہے یہ ان کے شوہر بتا دیں یا اور وہ, مجھے نہیں پتا اس خاندان کو پتا ہوگا, یا اور کو حنیف رامے صاحب زندہ ہوتے ہوئے بتاتے کہ بھٹو صاحب روزنامہ مساوات کو اپنا تیسرا بیٹا کہتے. انہوں نے ناراض ہو گئے, خیر بعد میں نے کر لیا. کالم نگاری بھی اس لیے شروع کی کہ اخبار کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مہنگا کالمسٹ افورڈ کر سکے. تو میرے ایک دوست ابرار مرحوم نے کہا کہ تیرے ہتھوں مہندی لگی ہے. اس وقت تک میری آدھی ملاقات, میری کتاب آ چکی تھی, اس کے کئی ایڈیشنز چھپ چکے تھے. نے کہا تیرے ہتھوں مہندی, میں کہ یار میرا دھیان ہی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا لکھنا شروع کر دے. چوراہ لکھنا شروع کرا. ان لیس دین 6 months رشید انجم میرا خیال چیف رپورٹر تھے, ان کی طرف سے انویٹیشن جان کی. میں نے کہا نہیں کرنا میں نے. تو یہ فلانا ہے ٹمکانا.